خرچہ نان نفقہ ایک حق ہے جس کی ذمہ داری یا جس کا فرض کسی دوسرے پہ ہوتا ہے۔ یہ حق بیوی کا بھی ہو سکتا ہے، شوہر پہ، یہ حق بچے کا بھی ہو سکتا ہے، باپ پہ، یہ حق والدین کا بھی ہو سکتا ہے اپنے بیٹوں پہ۔ تو یہ ایک رائٹ ہے جو کہ کسی دوسرے پہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ جس کا حق ہے اس کو خرچہ نان نفقہ ادا کرے۔ اس کی تعریف جو ہے محمد لا کے سیکشن 369 میں جو کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ خرچہ نان نفقے میں ایک تو خوراک شامل ہے، لباس ہے اور رہائش ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے 2012 میں اپنے ایک فیصلے میں اس تشریح کو مزید وسیع کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جدید تقاضوں کے تحت خرچہ نان نفقہ میں تمام ہی ضروریات شامل ہیں تعریف میں۔ اس میں گھر بھی ہے، اس میں خوراک بھی ہے، اس میں لباس بھی ہے، اس میں میڈیکل بھی ہے، اس میں تعلیمی اخراجات بھی شامل ہیں۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی اخراجات ہوں وہ تمام اس میں شامل ہیں۔ محمد لا کے تحت لڑکے کے 18 سال تک اور بیٹی کی شادی تک باپ جو ہے وہ خرچہ نان نفقہ دینے کا پابند ہے، اور جہاں تک بیوی کا تعلق ہے تو جب تک بیوی کا نکاح قائم ہے اس کے ساتھ وہ خرچہ نان نفقہ دینے کا پابند ہے۔ ایون کہ اگر طلاق بھی ہو جاتی ہے تو عدت کے دوران بھی خرچہ نان نفقہ دینا جو ہے باپ یا شوہر کی ذمہ داری رہے گی۔ اگر بیوی ہے تو پھر عدت کا خرچہ شوہر نے دینا ہے، اگر بچے ہیں تو بیٹے کے 18 سال تک، بیٹی کی شادی تک باپ ذمہ دار ہے۔ اور اگر عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر طلاق کے بعد پھر باپ کی ذمہ داری ہے خرچہ نان نفقہ ادا کرنے کی۔ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ والدین جو ہیں بالکل بیٹوں پر کیس کر سکتے ہیں، اگر والدین بوڑھے ہوں، کمزور ہوں اور بیٹے صاحب حیثیت ہوں تو والدین جو ہیں بیٹوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ بچہ باپ پہ کیس کر سکتا ہے خرچہ لینے کا، ویسے ہی والدین بھی اپنے بیٹوں پر خرچہ نان نفقہ لینے کا کیس کر سکتے ہیں۔ اور یہ محمد لا میں بھی اس پہ باقاعدہ پروویژن موجود ہے اور اس پر ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ جی بالکل، بیٹی جو ہے وہ خرچہ نان نفقہ کے علاوہ باپ پر اپنی شادی کے اخراجات کا بھی کیس کر سکتی ہے، سامان جہیز اگر اس نے لینا ہے تو اس کا بھی کیس کر سکتی ہے، اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دے، کیونکہ کئی بار چھوٹی ایج میں ہی ڈائیورس ہو جاتے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی جو ان کے ڈائیورس ہو جاتی ہے اس کے بعد خاتون دوسری شادی کر لیتی ہے یا باپ شادی کر لیتا ہے تو وہ پھر پہلی بچوں کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن یہ ذمہ داری باپ کی ہے اور اس کا بھی کیس جو ہے خاتون کر سکتی ہے۔ جی یہ بھی اہم ہے کہ اگر باپ اپنی انکم ثابت نہیں کرتا تو باپ اگر انکم ثابت نہیں کرتا تو اس پر جو ہے اب سیٹلڈ جو ویو ہے اعلیٰ عدالتوں کا وہ یہ ہے کہ ایک تو باپ کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ اپنی انکم ظاہر کرے، ثبوت دے، خود بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ کئی بعض وقت اس کی جاب ہوتی ہے تو سیلری کا ثبوت عورت کہاں سے لے گی، یا بعض اس کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے تو بینک والے تو کسی کا ثبوت نہیں دیتے، اس طرح ایف بی آر کا ریکارڈ بھی کوئی کسی کو نہیں دیتا اس تیسرے شخص کو، تو یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنا ریکارڈ پیش کرے۔ دوسرا اگر وہ نہیں کرتا تو عدالت یہ پرزیوم کرے گی کہ جو خاتون کا موقف ہے وہ درست ہے، اس پہ بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے جو آپ لے سکتے ہیں ہم سے۔ تیسری بات اس میں اہم یہ ہے کہ عدالت کو خود بھی اختیار ہے کہ وہ جو ہے کسی بھی اتھارٹی سے باپ کی انکم کا ریکارڈ منگوا سکتی ہے، چاہے قانونی طور پر وہ اتھارٹی وہ ریکارڈ دینے کی پابند ہو یا نہ ہو۔ جیسے کسی بینک مینیجر کو کورٹ طلب کر سکتی ہے کسی بینک اکاؤنٹ کا ریکارڈ منگوانے کے لیے، ایف بی آر سے ریکارڈ منگوایا جا سکتا ہے، ریونیو اتھارٹی سے منگوایا جا سکتا ہے، رجسٹرار آفس سے منگوایا جا سکتا ہے، کوئی امپلائی ہے کسی کمپنی کا ان کے ہیڈ سے منگوایا جا سکتا ہے، تو یہ سارے اختیار جو ہیں موجود ہیں۔ اگر خرچہ ادا نہیں کرتے، اگر تو انٹرم خرچہ ہے تو پھر تو 17 کے تحت اس کا ختم ہو جائے گا اور دعویٰ ڈگری ہو جائے گا، اور دعویٰ ڈگری ہونے کے بعد اجراء دائر ہوگا، درخواست اجراء ڈگری سے کہتے ہیں، اس اجراء ڈگری میں جو باپ ہے اس کے فرزند گرفتاری جاری ہو سکتے ہیں، اس کو عدالت 1 سال کے لیے جیل بھیج سکتی ہے، اور اس کے علاوہ
اس کی کوئی منقولہ غیر منقولہ جائیداد کی نیلامی و کرکی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ضامن ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اس کی کوئی جاب ہے تو اس کی تنخواہ جو ہے اس کی کرکی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارے جو آپشنز ہیں یہ کورٹ کے پاس موجود ہیں ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے، اور ایک سے زیادہ ڈگریاں اگر ہوں تو کورٹ جو ہے وہ اس کو ہر ڈگری میں 1 سال جو ہے وہ جیل بھیج سکتی ہے۔ شکریہ۔